کہ 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس کھلو جو تھے اگر تسی 24 گھنٹے جنا پہنچے تھے تو اللہ تسی فارغ نہیں تو مینوں $1,00,000 دیو. کوئی نوبل انعام نہیں ملنا چاہیے. ڈردے ہو بھی نہیں, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, تو ابے کو بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں, تب جا کے وہ ابا کہلواتا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں نعیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین, آج مختلف موضوعات پر بات ہوگی. سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ برطانیہ, آسٹریلیا اور کینیڈا نے 2 ریاستوں کو تسلیم کیا, جبکہ یہ ریاست برطانیہ آلریڈی پہلے, یا باقی ممالک بھی اس کو پہلے تسلیم اسرائیل کو کر چکے ہیں. اور آج انہوں نے ایک نیا کارنامہ کیا جس کی وجہ سے پوری دنیا کو انہوں نے حیران کر کے رکھ دیا کہ آج انہوں نے فلسطین کو بھی تسلیم کر لیا ایک ریاست کے طور پر. دوسری بات ہم کریں گے ہندوستان کی, جس پہ آلریڈی ٹرمپ نے 50% ٹیرف عائد کیا ہوا ہے اور اب ایک نیا کارنامہ کر دیا ہے, اور وہ کیا ہے کہ H1B ویزا جو سا ہے جن لوگوں نے بھی لیا ہوا ہے اس پہ $1,00,000 وہ بھی اس کو ٹیرف ہی سمجھیں کہ انہوں نے ایک ٹیرف عائد کر دیا ہے کہ سالانہ آپ کو یہ دینا پڑے گا. اس پہ ہم بات کریں گے. تیسری بات ہم کریں گے گلوکارہ حدیقہ کیانی کی کہ وہ کس طرح سیلاب کے متاثرین کی مدد کر رہی ہیں اور گورنمنٹ سے بھی کچھ زیادہ آگے جا کے, یعنی گورنمنٹ کو لوگ کہتے ہیں نا کہ شانہ بشانہ کام کریں, وہ اس شانہ بشانہ سے بھی آگے سر تک جو ہے وہ اس طرح کام کر رہی ہیں. اس پہ بھی ہم آج بات کریں گے. سب سے پہلے ناظرین ہم آتے ہیں اس ریاست کے قیام کی جو ابھی نئی ریاست تسلیم کی گئی. کس نے کیا؟ برطانیہ نے, آسٹریلیا نے اور کینیڈا نے. ناظرین, ان تینوں نے سب سے پہلے اسرائیل کو بھی تسلیم کیا ہوا تھا. اور آپ کو ناظرین میں بتاتا چلوں کہ 1917 میں بلفورڈ ڈکلیریشن کے ذریعے اسرائیل کے قیام کی جو اجازت تھی وہ برطانیہ نے اس وقت بھی دے دی تھی, اور یہ سارا سلسلہ پہلے چل رہا تھا. اس وقت جو صورتحال ہے ہیومینیٹیرین بیسس پہ, کہ جو بھی وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی قتل و غارت ہو رہی ہے, کتنی شہادتیں ہو رہی ہیں, روز 100-200 بندہ جو ہے وہ شہید ہو رہا ہے. اس میں معصوم بچے بھی شامل ہیں, اس میں عورتیں شامل ہیں, اس میں ضعیف لوگ بھی شامل ہیں, اور نوجوان کس طرح نسل کشی کی جا رہی ہے. آفٹر آل دنیا دیکھ رہی ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کس رنگ و نسل اور مذہب سے تعلق رکھتی ہے وہ قوم, لیکن وہ قوم کے اندر اگر ہیومینٹی ہے, جذبہ حب الوطنی ہونے کے علاوہ محبت انسانیت بھی ہے, تو ان لوگوں نے آج, یعنی تینوں ممالک نے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی وہ ایک ریاست ہے اور ریاست کے حقوق ریاست کو ملنے چاہیے. G7 کے 2 بڑے کنٹریز نے اس کو آ کے تسلیم کیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن ناظرین, آگے بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو فرانس ہے, مالٹا ہے, یوگنڈا بھی اس فیصلے کی توثیق کریں گے. ناظرین, یہ دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں کون کون سے ممالک جو سے ہیں وہ فلسطین کو تسلیم کرتے ہیں. امید ہے کہ بہت سارے ہوں گے, لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آلریڈی 140 ممالک فلسطین کو تسلیم کر چکے ہیں. لیکن ناظرین, امن کے دائی ٹرمپ صاحب آج بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان جو ممالک ہیں, جو برطانیہ ہے, کینیڈا ہے اور آسٹریلیا, انہوں نے فیصلہ غلط کیا ہے, اور اسرائیل, یہ دونوں مل کر, یعنی امریکہ اور اسرائیل دونوں مل کر یہ طے کر چکے ہیں کہ دنیا میں امن نہیں آنے دینا, لیکن ہمیں امن کا نوبل پرائز ضرور ملنا چاہیے. ناظرین, کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے یہ کہا کہ فلسطین میں امن کے قیام کی کوششیں ہم پہلے بھی جاری رکھے ہوئے تھے اور اب بھی جاری رکھیں گے, اور امن کے قیام کی یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ اب وہاں پہ امن ہوگا. ناظرین, اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ صریحاً غلط ہے, چونکہ فلسطین دہشت گردی کی آماج گاہ ہے. لیکن ناظرین, آپ تو جانتے ہیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی زمین کی خاطر نہیں لڑتے, اپنے مذہب کی خاطر نہیں لڑتے. اور اگر مذہب کی خاطر لڑنا اور اپنے خطے کی سلامتی کے لیے لڑنا, کیا یہ دہشت گردی ہے؟ ناظرین, فلسطینی صدر محمود عباس اور ان کے وزیر خارجہ نے یہ کہا کہ یہ جو فیصلہ 3 ممالک کا آیا ہے تسلیم کرنے کا, یہ خوش آئند ہے اور اس سے خطے میں امن بڑھے گا. ناظرین, اب میں بتاتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کا اثر خطے کے اندر کیا پڑے گا. سب سے پہلے اسرائیل پر دباؤ پڑے گا کہ اتنے بڑے ممالک جو اس کو تسلیم کر چکے ہیں, آفٹر کوئی حیثیت رکھتے ہیں, وہ دباؤ دیں گے کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں اور یہ جنگ بندی ہر قیمت پر ہوگی. دوسرا ناظرین, جو سب سے بڑا فائدہ
ہوگا یہ فلسطین کو، اس کے سفارتی جو تعلقات ہیں اور بین الاقوامی تعلقات وہ بڑھ جائیں گے، اور ان کے بڑھنے سے قانونی اور سفارتی جو تعلقات ہیں ان کو تقویت ملے گی۔ ناظرین، فلسطین کے مغربی دنیا کے ساتھ یہ تسلیم نہ کیے جانے کی وجہ سے وہ اپنا مقدمہ نہیں پیش کر سکتے تھے۔ اب صورتحال واضح ہو گئی ہے کہ 140 ممالک کے تسلیم کرنے کے بعد اور G7 کنٹریز کے میکسیمم کنٹریز کے تسلیم کرنے کے بعد اب معاملہ کچھ اور ہوگا، چونکہ جب سفارتی تعلقات قائم ہو جائیں گے برطانیہ کے، آسٹریلیا کے، کینیڈا کے اور باقی جو کنٹریز ہیں، ان کے جب سفیر وہاں پہ موجود ہوں گے تو وہ دیکھیں گے کہ زیادتی کون کر رہا ہے اور کس طرح صریحاً ناانصافی کی جاتی ہے۔ ناظرین، اس سے یہ ہوگا کہ فلسطین اب اپنا مقدمہ بہتر طور پر پیش کر سکے گا اور اس کا کوئی نہ کوئی صحیح رد عمل ضرور آئے گا۔ ناظرین، اب آتے ہیں ذرا دوسری بات کی طرف۔ ٹرمپ کا H1B ویزا یعنی $1,00,000 دیں تو وہاں پہ کام کریں امریکہ کے اندر۔ ناظرین، اس میں سب سے جو اچھی بات نہیں تھی وہ یہ تھی کہ ٹرمپ نے کہا کہ 24 گھنٹے کے اندر امریکہ پہنچیں، اگر آپ 24 گھنٹے میں امریکہ نہیں پہنچتے تو آپ کو $1,00,000 دینا پڑے گا۔ ناظرین، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ 24 گھنٹے یعنی لوگ پریشان ہو گئے۔ کیا یہ امن ہے؟ اسے امن کہتے ہیں کہ لوگوں کو پریشان کر دو۔ لوگ یعنی کہ اگر کسی کی کوئی خوشی، کسی کی تاریخ رکھی ہے، خوشی کو لوگ باہر گئے ہوئے ہیں، کوئی شادی کی تاریخ ہے، خدا نخواستہ کسی کی کوئی موت ہو گئی ہے، اس نے جانا ہے، وہ تو پاگل ہو گیا۔ یعنی تمام ایئر لائنز کی صورتحال یہ تھی کہ سیٹیں تو مل ہی نہیں رہی تھی، اور کوئی اگر امریکہ سے اس وقت باہر آنا چاہ رہا تھا، یعنی اپنے کنٹری کی طرف جانا چاہ رہا تھا، خصوصاً انڈیا کی طرف، تو انہوں نے اپنی فلائٹس کینسل کرا دی اور جہاز خالی ہو گئے۔ یعنی یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ ناظرین، ڈاٹ جوڑیے گا آپ بھی کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آپ بھی ضرور ڈاٹ جوڑیے گا کہ محرکات اس میں کیا ہیں۔ ناظرین، کل کے دوست آج کے دشمن، یعنی اگر آپ نے امریکہ میں کاروبار کرنا ہے تو آپ کو یہ $1,00,000 دینا پڑے گا۔ ناظرین، ٹرمپ صاحب نے ایک اور بھی پالیسی بنا دی کہ بھائی یہ ایک میرا ٹرمپ کارڈ ہے، اور اس ٹرمپ کارڈ کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اگر آپ وہاں پہ بزنس کرنا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں، طریقہ کار انہوں نے ایک وضع کیا کہ $1,000,000 کا کارڈ ہے، $2,000,000 کا کارڈ ہے اور $5,000,000 کا کارڈ ہے۔ یعنی اندازہ کریں کہ کس حد تک زیادتی کی جا رہی ہے۔ یعنی ہر ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ملک کی معیشت کو ٹھیک کرے، بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ باقی معیشتوں کو بھی خراب کرنا شروع کر دیں۔ یعنی لوگ پریشان ہو گئے نا کہ کیا ہوا، ان کی معیشت، ان کی معاشی حالت، وہ لوگ تو وہاں پہ اپنی معاشی حالت کو ٹھیک کرنے گئے تھے، اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کسی دی لت کوئی نہیں، کسی دا پیر کوئی نہیں، بھجے پھردے نے، برا حال ہوا پھردا۔ یعنی یہ پالیسیاں کسی اپنے ملک کو بہتر کرنے کے لیے میں نے تو نہیں آج تک سنا کہ آسٹریلیا نے، کینیڈا نے، امریکہ نے یا کسی بھی ترقی یافتہ ملک نے اس طرح کیا ہو کہ 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، کھلو جاؤ تھے، اگر تسی 24 گھنٹے جنا پہنچے تو تسی فارغ، نہیں تو مینوں $1,00,000 دیو۔ یہ تو طریقہ نہیں، تو بدمعاشی ہے، امن نہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، امن کے دائی نہیں ہے، کوئی نوبل انعام نہیں ملنا چاہیے۔ نوبل انعام امن کا ہوتا ہے، اور امن ہے یہ امن نہیں، یہ تو اتنی افراتفری ہے۔ مجھے تو ناظرین لگتا یہ ہے کہ یہ افراتفری ٹرمپ کے اندر اپنی ہوگی، میرے ملک نال کی ہویا۔ یعنی آپ لوگوں کے ملکوں کے فیصلے کرتے ہیں، اپنے ملک واسطے ہبڑ دبڑ شروع کر دیتی۔ یہ تو طریقہ نہیں نا ٹھیک ہوتا نا کہ آپ لوگوں کو بے چین کر کے کہیں مینوں امن دا دائیاں، مینوں نوبل انعام دیتا جائے۔ نو، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ناظرین، میں یہ بتاتا چلوں کہ H1B ویزے کی جو پہلے فیس ہوتی تھی وہ $1,500 تھی، اب $1,00,000۔ ناظرین، ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ امن کے دائی اپنے ملک کی معیشت کو بڑھانے کے لیے کس طرح غلط فیصلے کر رہے ہیں۔ ناظرین، اب میں بتاتا چلوں کہ جو بڑی کمپنیاں ہیں، ایپل ہے، ایمیزون ہے، گوگل ہے، ان کے جو CEOs ہیں اور ان کی لیبر امریکہ میں کام کرتی ہے۔ پہلے تو یہ کمپنیاں سستے داموں یعنی سستے ریٹ کے اوپر ترقی پذیر ممالک سے اپنی لیبر منگوا لیا کرتی تھی، یعنی ہندوستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، لیکن زیادہ تر یہ جو تھی وہ انڈیا سے منگوائی جاتی تھی۔
اب انڈیا کے ساتھ یعنی انڈیا نے اب ایسا کیا کر دیا کہ جو اس کے لیے اتنی سختی کر دی گئی؟ اب ہونا کیا ہے کہ جب یہ لیبر وہاں سے یعنی ہندوستان سے نہیں آئے گی تو ان کمپنیوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی امریکہ سے لیبر لینی پڑے گی، اور امریکہ کے جو بندے ہیں وہ کھپ جائیں گے، لیکن اب مہنگی لیبر ہوگی، یعنی زیادہ ڈالرز دینے پڑیں گے، اور جو باقی ممالک ہیں جو اپنی محنت کرنے کے لیے وہاں گئے اور جنہوں نے محنت کر کے امپائر کھڑے کر دیے، اب ان کے لیے یہ ہے کہ یا تو $1,00,000 دے دو، نہیں تو گھر نو جاؤ۔ ویورز، ایک اور بات جو بڑی اہم ہے کہ جو بھارت کی زیادہ تر جو ترسیلات تھیں وہ امریکہ سے آتی تھیں، یعنی 28% ترسیلات زر جو امریکہ سے آتی تھیں اب ان پہ بھی بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا، اور اس کا نقصان اب امریکہ کو بھی کیا ہوا؟ مودی کہتے ہیں کہ بھائی تمام وہ جو مغربی ممالک سے، اور خصوصاً یعنی نام نہیں لیا انہوں نے امریکہ کا، انہوں نے کہا کہ مغربی ممالک کی جو مصنوعات ہیں ان کا بائیک آؤٹ کیا جائے، یعنی ڈرتے ہو بھی نہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، اس طرح کا طریقہ کار کچھ مودی نے اختیار کیا، اور اس نے کہا جی کہ ہم اس کا بائیک آؤٹ کریں گے۔ ناظرین، چند ہفتے پہلے ٹرمپ اور مودی کی ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ کارگر ثابت ہوگی۔ ناظرین، اب جو سب سے بڑی پریشان کن بات یہ ہے کہ وہ طلبہ یعنی بنگلہ دیش سے، پاکستان سے، ہندوستان سے، یا ترقی پذیر ممالک کے جو طلبہ وہاں پہ پڑھتے تھے اور یا پڑھنے کا ارادہ رکھتے تھے یا پڑھنے جا رہے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ کس طرح اتنے سارے زیادہ پیسے دیں گے؟ کس طرح ہو سکتا ہے؟ پاسبل نہیں ہے نا کہ وہ وہاں یعنی امریکہ کے اندر H1B یعنی $1,00,000 دیں گے۔ تو پھر وہ کہنے نے کہ میں کی پیار وچوں کھٹیا، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جی کی کھٹیا، کسی نے بھی کچھ نہ کھٹا، یعنی اب یہ کیپٹلزم کا دور ہو گیا، ریس لگ گئی دولت کمانے کی، یعنی ہر ملک کو، میں نے پہلے کہا کہ ہر ملک کو اپنی عوام کو سکون دینا چاہیے، مگر دوسرے ممالک کی، یعنی اگر ہم کہتے ہیں نا کہ میں بڑا، یعنی یار گھر والا کہتا ہے یار میں ابا ہوں، تو ابے کو بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں تب جا کے وہ ابا کہلواتا ہے، اور اگر وہ قربانی نہ دے تو لوگ اسے ابا نہیں کہتے، اسے پتر بھی نہیں تسلیم کرتے۔ اس وقت جو صورتحال ٹرمپ صاحب نے بنا دی ہے، یعنی نہ کوئی پڑھے، نہ کوئی لکھے، نہ کوئی کاروبار کرے، صرف امریکہ امریکہ ہی ہو، تو جب زیادہ خوش فہمی آ جاتی ہے تو وہ کس حد تک خراب کرتی ہے، ناظرین آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں ذرا سیلاب کی طرف۔ معروف گلوکارہ حدیقہ کیانی کس طرح مصروف عمل ہیں اور کس طرح وہ لوگوں کی مدد کر رہی ہیں سیلاب کے دوران۔ دیکھیے ناظرین، سیلاب میں جب پانی آتا ہے تو پانی کے اوپر مچھر بہت زیادہ آ جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب مچھر کاٹ لے تو ملیریا ہونے کے چانسز بہت ہو جاتے ہیں، اور ملیریا ڈینگی میں کیسے کنورٹ ہو جاتا ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیکن جو صورتحال اس وقت حدیقہ کیانی، سب سے پہلے وہ مچھردانیاں لے کر وہاں پہنچی، غذا چنیوٹ میں بہت زیادہ پانی تھا، چنوٹ کا تو بہت برا حال ہو گیا ناظرین، ویسے تو پورے پنجاب کا اور سندھ کا اور KPK کا حال برا ہوا، لیکن چنوٹ کے اندر بھی جو تباہی آئی وہاں وہ پہنچیں، اور وہاں وہ مچھردانیاں لے کر گئیں، خوراک لے کر گئیں، بستر لے کر گئیں، چارپائیاں، بیڈ، چادریں، ہر طرح کی سہولت دینے کے لیے وہ پہنچی۔ ناظرین، یہ ایک جذبے کا نام ہے جو ہر کسی کے اندر ہونا چاہیے، انسانیت کا نام ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ وہ گلوکارہ ہے، یہ نہیں ہم نے دیکھنا کہ وہ ایک خاتون ہے، یہ دیکھنا یہ ہے کہ انسانیت کتنی کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں حدیقہ کیانی کی اس ایفرٹ کو، اس جرت کو۔ ناظرین، میں نے پہلے بھی ہمیشہ کہا کہ جرت کو سلام ہوتا ہے اور دلیر کی عزت ہوتی ہے۔ اس دفعہ حدیقہ کیانی نے جرت بھی کی اور دلیری بھی دکھائی، اور تمام سیلاب متاثرین کو کس طرح، یعنی اپنے تئیں وہ جتنا بھی کر سکتی تھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ کیا ہے، اور ان کو واقعی سلام پیش کیا جانا چاہیے۔ ناظرین، حدیقہ کیانی قصور پہنچیں، اور وہاں بھی انہوں نے کمبل تقسیم کیے، بچوں کے لیے دودھ کا انتظام کیا، جانوروں کے لیے چارے کا انتظام کیا۔ اس طرح وہ ننکانہ صاحب آئیں، بھوانا آئیں، چنیوٹ آئیں، انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو اور لوگوں کے ساتھ یعنی تعاون، یعنی کہ اپنی جیب سے دیا، لوگوں اپنی جیب سے بھی بہت سارے پیسے انہوں نے دیے، اور لوگوں کے ساتھ جو مخیر حضرات سے ان سے بھی لے کر انہوں نے بہت سارا نظام کیا، اور ذاتی طور پہ لیڈ کیا، اور لیڈ کر کے یہ ثابت کیا۔ ناظرین، ہم اور آپ بھی انسان ہیں، ہمارے ساتھ بھی پرابلم آ سکتی ہے، سختی آ سکتی ہے، پریشانی آ سکتی ہے، تو اگر ہمارے ساتھی باقی لوگ اگر ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، آج ہم فلسطین کے
ساتھ جو ہونے والے ظلم کی بات کرتے ہیں تو پھر تمام ممالک مل کے اگر اس ظلم کو کچلیں گے نہیں تو ظالم تو اور پنجابی کہتے ہیں سر کڈ ہو جائے گا، اور جب کوئی چیز سر کڈ ہو جاتی ہے پھر اس کو روکنا بہت مسئلہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ پانی جب سر کڈ ہوا یعنی وہ سر سے بھی اوپر ہو گیا تو پانی نے کتنا نقصان کیا۔ جو سر کڈ لوگ ہوتے ہیں یعنی جب کوئی چیز سر سے بھی زیادہ اونچی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو نیچے جھکنا پڑتا ہے، جیسے کتنا سیلاب تھا اور اس کے فوراً بعد اب سیلاب ختم، پانی ختم، جگہ سوکھنی شروع ہو گئی، لیکن وہ ایفرٹس، وہ کام جو مخیر حضرات اور خصوصاً خواتین اگر یہ کرتی تو وہ یاد رکھا جاتا کہ ہمارا ساتھ دیا گیا تھا۔ ناظرین، آج ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ حلیمہ خان صاحبہ نے یہ فرمایا کہ ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ آئیں بائیں شائیں مت کریں، ادھر ادھر مت دیکھیں، 27 تاریخ کے جلسے کو یاد رکھیں اور وہاں پہ جوک در جوک پہنچیں۔ یہ حلیمہ خان صاحبہ کا آج یہ کہنا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ چلتے ہوئے وہی آپ سے ریکویسٹ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔